بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کیا ہے؟ ایک عارضی کھیل یا آخرت کی تیاری؟ یہ دنیا جو ہمیں بہت حسین لگتی ہے، دراصل ایک دھوکہ ہے، ایک عارضی سایہ ہے۔ انسان اسی کو حقیقت سمجھ بیٹھا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ساتھ لمبی امیدیں وابستہ کر رکھی ہے۔ وہ غفلت و کور چشمی میں مبتلا ہے اور ان کے دل بدعملی کے نتیجے میں زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ان کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ان کے نزدیک دنیاوی زندگی کے سوا کسی دوسری زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں رہا۔ جب کسی کے دل پر اس دنیا کی محبت مسلط ہو جائے تو وہ اسے ذکر الہی بھلا دیتی ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو پھر اللہ اسے بھلا دیتا ہے اور اسے اپنے غیظ و غضب اور ہلاکت کا شکار بنا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی قباحت اور دین کے لیے اس خطرے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنی تباہی و بگاڑ پیدا نہیں کر پاتے جتنا مال اور برتری کی حرص میں مبتلا انسان فساد برپا کرتا ہے۔ بعض سلف صالحین کا قول ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ بعض ائمہ نے کہا ہے، جس نے درہم و دینار سے محبت کی وہ ذلت و رسوائی کے لیے تیار رہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے جب اپنے زمانے کے بعض لوگوں کو دنیا پر جھپٹتے اور آخرت سے غفلت برتنے دیکھا تو فرمایا، کیا یہ لوگ یوم حساب پر ایمان رکھنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ روز جزا کے مالک کی قسم، یہ تو اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ حب دنیا کی علامات۔ حب دنیا کے دلوں پر غالب آ جانے اور نفسوں پر قابض ہو جانے کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لوگ عارضی جاہ و جلال، کھلی شہرت اور جھوٹی عزت کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں اپنے دین کا سودا ہی کیوں نہ کرنا پڑے اور اصل عزت و شرافت سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونے پڑے۔ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جنہیں مال جمع کرنے اور بینک بیلنس بڑھانے کا شوق ہو جاتا ہے، جس کے لیے وہ ہر مشتبہ اور حرام طریقہ اختیار کرنے پر تیار رہتے ہیں۔ حب دنیا کے نتائج۔ اسلامی معاشرے کے کتنے ہی ایسے افراد ہیں جن پر حب دنیا غالب آ گئی اور انہوں نے حرص و ہوا اور برائی و فحاشی کا حکم دینے والے نفس امارہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ شراب پینے لگے، منشیات کا استعمال کرنے لگے اور فحاشی و منکرات کے ارتکاب میں لگ گئے۔ ان کی ان کرتوتوں کو آج کے ذرائع ابلاغ، ٹی وی، وی سی آر، سیٹلائٹ چینلز اور انٹرنیٹ وغیرہ نے سہارا دیا ہے، جن کا کام ہی باطل کو بنا سنوار کر حق کی شکل میں پیش کرنا اور لوگوں کو فتنہ و فساد پر اکسانا ہے۔ یہ ذرائع لوگوں کو اخلاقی اقدار اور عزت و شرف نامی قیمتی چیزوں کے خلاف بھڑکانے پر لگے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد اور خصوصاً نوجوان نسل کا ایک بڑا طبقہ اعدائے دین اور دشمنان اسلام کی عادات، اخلاق باختگی اور بد کرداری کو اپنا چکا ہے، اور یہی دین اسلام کے دشمن چاہتے ہیں کہ ان کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھا جائے، اور اب یہ اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ان میں سے اکثر پر اللہ جل وعلا کا یہ ارشاد صادق آتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ایسے نہ خلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، پس وہ عنقریب غی جہنم کی ایک وادی
میں ڈالے جائیں گے۔